اجمل، میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور گزشتہ 10 سالوں سے اپنی کلینکل پریکٹس کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں مختلف میڈیکل کالجز اور میڈیکل یونیورسٹیز میں ایز اے وزٹنگ پروفیسر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ماہر نفسیات ذہنی امراض کا ڈاکٹر ہوتا ہے اور میں ذہنی امراض کو ٹریٹ کرتا ہوں۔ اس میں مختلف قسم کے ذہنی مسئلے آج کل عام ہیں، جس میں انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، فرسٹریشن، اسکیزوفرینیا، سائیکوٹک ایشوز اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نفسیاتی مسائل آج کل عام ہیں۔ یہ نفسیاتی مسئلے ہر ایج گروپ میں پائے جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ بچوں میں اگریسو بیہیویئر کیا ہوتا ہے اور بچے ضد کیوں کرتے ہیں۔ اگریسو بیہیویئر جو بچوں کا عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے، جو میری کلینکل پریکٹس میں، وہ بچے عام طور پہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ اگر ماں باپ ان کو کوئی بات منوانا چاہیں تو وہ آگے سے ضد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ماں باپ کی بات ماننا تو ایک طرف، بچوں کا کچھ ایسا اگریسو بیہیویئر جس میں کہ وہ کوئی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا، وربلی ایبیوز کرنا، اپنے بہن بھائیوں سے لڑنا، اسکول میں ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہ ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں بچوں کے اگریسو بیہیویئر میں آتی ہیں۔ اور جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ بچے ضد کیوں کرتے ہیں، یہی ساری چیزیں اس کو ہم ضد کرنا کہتے ہیں۔ یعنی اگر پیرنٹس نے کچھ بات منوانے کی کوشش کی تو بچوں نے بات نہ مانی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بچوں نے اپنی کوئی بات منوانے کی کوشش کی تو وہ پیرنٹ کو انسسٹ کرتے رہے اپنی بات منوانے پہ۔ آج کل بچے مختلف وجوہات کی بنا پہ ضد کرتے ہیں، وہ والدین کی بات نہیں مانتے۔ اس میں سب سے زیادہ جو بڑی وجہ ہے کہ آج کل کے بچے اتنے ضدی کیوں ہو گئے ہیں، وہ سکرین ٹائم ہے۔ آج کل کے بچے بہت زیادہ سیل فون یوز کر رہے ہیں۔ یہ جو سکرین ٹائم کی ایڈکشن ہے، انہوں نے بچوں میں کنڈکٹ پرابلم اور اگریسو بیہیویئر پیدا کر دیا ہے۔ اور یہ مسئلہ میں بہت سارے انٹرنیشنل اور نیشنل فورمز پہ بارہا ہائی لائٹ کر چکا ہوں کہ سکرین ٹائم بچوں میں ضد کی اور اگریسو بیہیویئر کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ جو بچوں میں ضد کرنے کی یا اگریسو بیہیویئر کی ہے کہ پیرنٹس ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ یہ آج کل رہا ہے کہ سارا دن پیرنٹس اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور بچوں کو موبائل فون ہم پکڑا دیتے ہیں، اور جیسے ہی پیرنٹس گھر میں خاص طور پہ فادرز آتے ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کی بجائے وہ اپنے سیل فون میں یا دوسری سوشل میڈیا پہ لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں اٹینشن کی کمی آ گئی ہے اور بچے ضد کرتے ہیں اٹینشن سیک کرنے کے لیے۔ جب پیرنٹس ان کو ٹائم نہیں دیتے تو بچے ضد کرتے ہیں، اگریسو بیہیویئر دکھاتے ہیں، کنڈکٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں ان میں، اور اس کی ایک وجہ پیرنٹس کی اٹینشن سیک کرنا ہے۔ اور اس میں جو تیسری وجہ جو سب سے اہم بچوں کی ضد میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ بچوں پہ اپنا سارا غصہ نکالتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ کوئی بھی پیرنٹ کسی بھی بچے کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی جو کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ باہر کی سارا غصہ اور فرسٹریشن بچوں پہ نکال دیں۔ اب بچے چونکہ اپنی فرسٹریشن جو کہ پیرنٹس کے غصے کی وجہ سے ان کو ملی ہوتی ہے وہ کہیں نکال نہیں سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ضدی ہو جاتے ہیں، ان میں کنڈکٹ کے پرابلمز آ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو دیکھیں، بچوں کو ہر وقت کا روکنا ٹوکنا وہ بھی ان کو ضدی بنا دیتا ہے۔ پیرنٹس بچوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ وابستہ کر لیتے ہیں اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بچہ ایک اڈلٹ کی طرح ریئیکٹ کرے۔ پیرنٹس کو بچوں کو بغیر وجہ کے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بچوں میں اگریسو بیہیویئر کی اور بچوں کے ضدی ہونے کی۔ اب ہمیں یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ اگریسو بیہیویئر پرابلم ہے، یعنی کہ کوئی کنڈکٹ کی پرابلم ہے؟ تو دیکھیں، عام طور پہ بچے جو ہیں وہ ضد کرتے ہی ہیں تھوڑی سی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی بچہ ضد بالکل نہ کرے یا اس کا کنڈکٹ بالکل اڈلٹ کی طرح ہو، یہ ناممکن ہے۔ لیکن کچھ ایسی سائنز ہیں، اگر آپ کے بچے میں وہ آئیں تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اب یہ جو ہے یہ کوئی بہت زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر تو بچہ جو ہے وہ اپنی ضد پہ
अड़ जाता है और आप इतना ज्यादा वो आपको जिद करता है, फोर्स करता है कि आपको उसकी बात माननी ही पड़ती है। अगर आप उसकी बात ना माने तो वो और तरह के नेगेटिव बिहेवियर्स में जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें चीजें तोड़ना है, भाई बहनों से झगड़ा करना है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। तो जब ये चीज बच्चों में आनी शुरू हो जाए तब हम कहते हैं कि अब ये रेड लाइन है। और इसके अलावा अगर बच्चा स्कूल में नहीं परफॉर्म सही तरह से कर पा रहा और उसकी स्कूल से बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की शिकायतें आ रही हैं, और बाय द वे एडजस्टमेंट की शिकायतें वो नहीं है कि जो आमतौर पे हर बच्चा ही फेस करता है शुरू में। अगर आपका बच्चा एडजस्ट ही नहीं हो रहा और नॉर्मल स्पैन से ज्यादा टाइम ले रहा है, तब हम कहते हैं कि ये रेड साइंस है। अगर किसी बच्चे में ऐसी सिम्टम्स आए तो हमें फिर उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। अगर बात करें कि किस एज में जो बच्चों के एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये बड़ी अर्ली एज से ही स्टार्ट हो जाते हैं। आमतौर पे 3 साल के बाद जो बच्चों में ये साइंस विजिबल हो जाते हैं, जिनको पेरेंट्स भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। और बाय द वे कुछ बच्चों में ये साइन इससे अर्ली भी डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कोई आम पेरेंट जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए किसी माहिर नफ्सियात को ही एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होती है। लेकिन एक नॉर्मल एज 3 साल के बाद ऐसे बिहेवियर बच्चों में नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व करके हमें पता चल जाता है कि आया हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है। अगर बात इस चीज पे कर ली जाए कि किस तरह से जो जिद्दी बच्चों को, अगर आपके बच्चे जिद करते हैं तो उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें। पेरेंट्स को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि स्क्रीन टाइम जो है, ये जो ज्यादा सेल फोन वगैरह यूज करना, ये बच्चों की मेंटल हेल्थ को किस तरह से बुरी तरह इफेक्ट कर रहा है और इसकी वजह से वो किस हद तक जिद कर रहे हैं। सबसे पहले लिहाजा बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कीजिए। दूसरा, बच्चों को टाइम दीजिए। बच्चे आपकी अटेंशन सीख करने के लिए बाज़ औक़ात जिद्दी हो जाते हैं। और थर्डली, बच्चों के सामने जरा लड़ने झगड़ने से परहेज कीजिए। आप ये काम करें और आप देखेंगे कि आपके बच्चे में के जो जिद है और उसका जो एग्रेसिव बिहेवियर और कंडक्ट का प्रॉब्लम है, उसमें खातिर खा इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आप ये सारा करने के बाद आपके बच्चों में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो आपको फिर किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मुझसे इस बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हेल्थ वायर के थ्रू मुझसे मेरे क्लिनिक के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।